کہ ایک شخص فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا بھول گیا. مثلا عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے پہلی یا دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھا اور اس کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھی اور اس کے ساتھ اس نے سورت کو ملانا نہیں یاد رہا اور وہ رکوع میں چلا گیا. رکوع میں اسے یاد آیا کہ اس نے ایک سورت چھوڑی تھی, تو وہ اب کیا کرے؟ جی, آگے چلتا جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے, یا کہ واپس آئے کھڑا ہو اور سورت کو ملائے اور ملا کر پھر رکوع میں جائے؟ یہ سوال ہے. یہ جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اس کے اندر لوگ سوالات بھیجتے ہیں, ان میں سے جو چند خصوصی تحقیق طلب سوالات ہوتے ہیں میں ان کو لے کر ان کی الگ سے ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ مزید لوگوں تک بات پہنچے اور لوگوں کو فائدہ حاصل ہو. تو میرے پر جو سوالات آئے تھے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا. سوال آپ نے سمجھ لیا کہ فاتحہ پڑھا اور اس کے ساتھ سورت نہیں ملائی اور رکوع میں چلا گیا, تو واپس آئے کھڑا ہو اور رکوع اور سورت پڑھ کے پھر رکوع میں جائے یا آگے چلتا جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے؟ تو اس کے جواب میں امام حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ در مختار کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَذَكَّرَهَا فِي رُكُوعِهِ قَرَأَهَا وَأَعَادَ الرُّكُوعَ, اگر اس کو سورت کا جو بھول جانا تھا رہ گئی تھی اس کو رکوع میں یاد آ گیا اس کو, وَلَوْ تَذَكَّرَهَا فِي رُكُوعِهِ, اگر اس سورت کو اس نے رکوع میں یاد کیا تو کھڑے ہو کر اس کو پڑھے, وَأَعَادَ الرُّكُوعَ, اور رکوع کو دوبارہ دہرائے. در مختار باب صفت الصلاۃ. اور اس کی شرح میں امام ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ مصنف نے جو اعاد الرکوع کہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رکوع دوبارہ کرنے کا حکم کیوں دیا, حالانکہ وہ رکوع پہلے کر چکا ہے, اب پھر اس کو رکوع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, اس لیے کہ قرات اور رکوع کے درمیان میں ترتیب فرض ہے کہ قرات پہلے کی جائے, رکوع بعد میں کیا جائے. اور اس نے جو کہ قرات چھوڑ کر رکوع کیا تھا تو وہ غلط تھا, تو اب جب اس نے قرات کی ہے تو پھر اس کو رکوع کا اعادہ لازم ہے تاکہ اس ترتیب کا بھی لحاظ ہو جائے. تو یہ فقہاء کرام نے اس کا جواب دیا ہے.